آج کی کہانی کافی پرانی ہے اور اس میں کچھ چیزیں آج کی جنریشن کے لیے ایک معلومات کے طور پہ بھی سامنے آئیں گی. کچھ حساسیت ہے اس واقعے کی، تو میں اکثر جو نام ہے اس میں فرضی لوں گا، تبدیل کر کے لوں گا. واقعہ جی جناب شروع کرتے ہیں آج سے کوئی 27-28 سال پہلے. اس زمانے میں موبائل فون زیادہ تر اتنے کوئی عام نہیں تھے. پاکٹیل اور انسٹا، پاکٹیل کا 0303 اور انسٹا کا 0320، AMPS، یہ اینالاگ ٹیکنالوجی تھی. سم نہیں لگتی تھی اس میں. ایک یہ سروسز ہوتی تھیں، لوگوں کے پاس نمبر ہوتے تھے. پھر GSM، جی وہ موبلنک GSM سم آئی جی پہلی بار. اس وقت 6,000 روپے کی ایک سم تھی. یہ سم اس واقعے سے کیسے کنیکٹڈ ہے یہ سمجھ لیں. سم جڑ ہے، کور ہے اس پورے واقعے کی. یہ سم خریدی تھی ایک صحافی نے، بہت زبردست صحافی، کراچی کا نام، جن کا اصل نام تو میں آپ کو نہیں بتا رہا، فرضی نام لے دیتا ہوں، اختر عباس. اختر عباس نے سم خریدی 98 میں 6,000 روپے کی. موبلنک GSM کا نمبر تھا. 1-2 سال وہ سم یوز کی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے کراچی کا ایک ابھرتا ہوا نیوز چینل جوائن کیا. وہاں سے ان کو فون سیٹ اور نئی سم وغیرہ مل گئی. تو 98 میں یا 99 میں انہوں نے جو سم لی تھی 6,000 روپے کی، وہ انہوں نے نکال کے رکھ لی. اس کی ضرورت نہیں تھی. اب یہ سم اتنا ہو رہا ہے. یہ سم کام آئی ان کے ایک دوست کی. وہ دوست کون ہے؟ دوست جی کراچی نہیں، سندھ نہیں، پاکستان کا بڑا مشہور نام ہے. اس کا نہ صحافت سے تعلق ہے نہ سیاست سے. وہ ایک خاص فن میں مہارت رکھتے ہیں، اور میں ان کا نام، ان کی ظاہر بات ہے پرائیویٹ لائف اس واقعے سے متاثر نہ ہو تو ان کا نام نہیں لے رہا میں. بہت ہینڈسم، بہت خوبصورت آدمی. ان کو جی شوق ہوا سیاست میں آنے کا. تو 2002 کے الیکشن میں مشرف کا دور تھا، اور اس وقت کراچی سے 3 اس طرح کی شخصیات کو کھڑا کیا گیا جو بالکل نان پولیٹیکل تھیں، اور ان میں سے ایک نام اختر عباس کے دوست کا بھی تھا، جو ایک نامور پاکستان کی شخصیت تھے. کراچی کے ایک حلقے سے، نیشنل اسمبلی کا حلقہ تھا، اس سے وہ کھڑے ہوئے تھے اور ہار گئے تھے 8,300 ووٹ لے کر. اب ان کی اس بات سے، یعنی اختر عباس کے دوست سے، الیکشن بھی ہار گئے. تو یہ سم کیسے کنیکٹ ہوئی؟ سم اس طرح کنیکٹ ہوئی کہ اختر عباس کے اس دوست نے پولیٹیکل کیمپین کے لیے، اس زمانے میں ابھی تو لوگوں کے پاس 2-2 3-3 4-4 سمز ہوتی ہیں نا. اس سم ایک تو مہنگی اتنی ہوتی تھی اور اتنی عام بھی نہیں تھی، تو ایک شخص کے پاس ایک سم ہے تو وہ کافی ہوتی تھی. لیکن اختر عباس، میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ایک نیا صحافتی ادارہ جوائن کر لیا تھا، ایک ابھرتا ہوا نیوز چینل جوائن کر لیا تھا. تو انہوں نے جو پرانی، جو دوسری سم تھی نا اپنی، جو انہوں نے 98-99 میں موبلنک GSM کی لی تھی، وہ ان کے پاس رکھی ہوئی تھی. تو ان کے اس دوست نے، جو الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے بولا یار مجھے پولیٹیکل کیمپین کے لیے فی الوقت ایک سم کی ضرورت ہے، یار تمہارے پاس تو ایک سم رکھی ہوئی ہے. تو اختر عباس سے بولا یار مجھے وہ سم دے دے، تاکہ جب کیمپین کا جو بھی رزلٹ آتا ہے، ہارتا ہوں جیتتا ہوں تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہار گیا تو کم سے کم اس دوران جو فنکشنز میں جا رہا ہوں، جو کانٹیکٹس بن رہے ہیں، وہ لوگ پھر بعد میں تنگ نہ کرے. میرا الیکشن ہار بھی گیا اور اس کے بعد میرا کوئی لینا دینا نہیں ہوا تو بڑا تنگ کرتے ہیں لوگ. تو اختر نے بولا یار میں تو چلو اب سم یوز کروں گا نہیں، چلو دے دیتا ہوں. انہوں نے اس کو سم دے دی تھی، اور جب اختر عباس کے وہ دوست الیکشن ہار گئے، انہوں نے سم واپس کر دی. اختر عباس 2002 یا 2003 کی بات ہے، اس نئے ادارے میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے. ایک دن انہوں نے ایک نیا فون، ایکسٹرا فون خریدا. اب اس کے لیے سم ان کے پاس رکھی ہوئی تھی، وہی سم جو انہوں نے 98 میں لی تھی، اور اس کے بعد اب پولیٹیکل کیمپین کے لیے 2002 کے الیکشن کے لیے 2001 کے اینڈ میں اپنے دوست کو دی، جو الیکشن ہار گئے تھے. تو سم ان کے پاس رکھی ہوئی تھی. تو اختر عباس نے اپنے نئے فون میں والی سم ڈالی. وہ سم ڈالنے کے بعد شاید 1-2 دن ہی گزرے تھے، ایک خاتون کی کال آتی ہے. تو اختر عباس کراچی میں ہی اپنے جس ادارے کے لیے کام کر رہے تھے، اسی کی کسی اسائنمنٹ میں دفتر کے پاس ہی تھے. تو وہ خاتون فون کر کے کہتی ہیں جی میں آپ کی بڑی فین ہوں، اور ہم تو آپ کو کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں، ہم تو بس میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، اور یہ اور وہ، آپ فلانے فنکشن میں آئے تھے پولیٹیکل کیمپین کے لیے، تو میں نے وہاں کی ایڈمنسٹریشن سے آپ کا نمبر نکلوا لیا. ایک ہی سانس میں وہ ساری باتیں کر گئی. جب وہ خاموش ہوئی تو اختر عباس نے بولا بھائی میں جن صاحب کو اب جو مطلوبہ صاحب ہیں وہ اس وقت میسر نہیں ہیں، وہ میرے دوست ہیں، میں نے ان کو کسی کام کے لیے سم دی ہوئی تھی، اب یہ سم میری ہے اور میرے پاس ہی ہوتی ہے. میں اچھا جی آپ کون؟ جی میں اختر عباس. اچھا جی آپ کہاں؟ میں تو اس ادارے کے لیے کام کرتا ہوں، اور یہ اور وہ، میں اس وقت اس اسائنمنٹ پہ ہوں، میرے لائق کوئی خدمت ہے تو بتائیے. تو کہتی ہیں اچھا آپ اس ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ میں تو جی کل یہاں پہ چکر لگانے والی ہوں، اور میری آپ سے یہاں ملاقات ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اچھا یہ عام کسی شخص کے لیے بات بہت عجیب تھی، لیکن صحافی کیونکہ اس کا کام ہی ملنا ملانا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، چائے کے ہوٹلوں پہ، آفس میں، مختلف مقامات پر، تو اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں 50-50 تھی. اس نے بولا اچھا صحیح، آپ جب آئیں گے، آپ بتا رہی ہیں کہ آپ میرے ادارے میں آئیں گی، تو ملاقات کر لیجیے گا، فون کر لیجیے گا، اگر میں اویلیبل ہوا تو ہم آپ کو ہمارے
ادارے کے پاس ہی ایک چائے کا ہوٹل ہے، ہم وہاں بیٹھ کے چائے پی لیں گے۔ اگلے دن جی وہ اختر عباس صاحب قریب ہی ایک اسائنمنٹ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، جو رپورٹنگ اسائنمنٹ ہوتی ہے، تو ان کو فون آتا ہے اسی خاتون کا۔ اچھا، اس خاتون کا نام تھا ہنا۔ ہنا کا فون آیا، کہتی ہیں جی اختر صاحب میں تو ایسے ایسے آپ کے دفتر آئی تھی اور آپ سے ملاقات ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، میں فری ہو گئی ہوں۔ اچھا جی، وہ انہوں نے خاص مقصد کے بولا، میں اس کے لیے آئی تھی، وہ اس مقصد کا ذکر کرنا بے سود ہے اس وقت یہاں پہ۔ بہرحال میں آپ کے دفتر آئی تھی، تو اختر نے بولا جی مجھے تو گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے گا، تو کہہ رہی میں آپ کا ویٹ کر لیتی ہوں۔ اب اس نے بولا یار یہ تو ٹلی ہی نہیں ہے۔ خیر وہ آدھے گھنٹے میں دفتر آ گیا اور فون کر کے پوچھا جی آپ کہاں ہیں؟ اس نے بولا جی میں ایسے ایسے ریسیپشن پر ہوں۔ اس نے بولا پیچھے ہی آپ دیکھیے گا چائے کا ہوٹل ہے، وہاں بیٹھتے ہیں اور وہاں بات بات کرتے ہیں۔ خیر جی وہ چائے کے ہوٹل پہ لے کے بیٹھے، تھوڑی دیر بات بات کی۔ وہ ہے نا mid-20s میں ہوگی اپنے، اور بڑی فٹ خاتون، بولنے میں بھی بس مناسب سی تھی۔ خیر اختر عباس سے ان کی بات چیت ہوئی، تھوڑی دیر بعد وہ چلی گئیں اپنے راستے، اور اختر عباس صاحب دفتر میں اپنے فلور پر آ کر بیٹھ کر اپنی اسائنمنٹ پر کام کرنے لگے جو شوٹ کر کے لائے تھے۔ بہرحال جی 1-1.5 ہفتہ گزرتا ہے اور اختر عباس کو ایک اسپیشل اسائنمنٹ پر اسلام آباد بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک ہوٹل میں ان کو، دفتر کے پاس ہی ایک ہوٹل تھا، وہاں پر ان کا اسٹے رکھوایا جاتا ہے، اور واکنگ ڈسٹینس پر ہی وہ ہوٹل تھا۔ یہ اپنے روٹین کی اسائنمنٹ پہ یہ گئے تھے، اصل میں کوئی 1.5-2 مہینے کے لیے۔ تو اس بیچ میں ہی ان خاتون کی ان کو ایک بار پھر کال آتی ہے، ہنا کی۔ ہنا کہتی ہے جی یہ کہیں آفس کے سلسلے میں کسی کام سے کسی مقام پر موجود تھے۔ ہنا کہتی ہے جی اختر صاحب مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے بولا میں تو بی بی اس وقت شہر میں ہی نہیں ہوں، اور بی بی آپ ایک کام کریں، بعد میں بات کر لیتے ہیں، میں بھی ذرا اسائنمنٹ پر ہوں۔ نہیں میری جان کو خطرہ ہے۔ اب یہاں ظاہر بات ہے ایسی بات وہ بھی کسی صحافی سے آپ کریں، پولیس صحافی ہے، وکیل سے آپ ایسی کوئی بات کریں گے تھوڑا سا انٹرسٹ تو لے گا۔ اختر نے بولا کہ جی کیا بات ہے؟ کہہ رہی بس مجھے آپ ملاقات کا وقت دے دیں۔ کہہ رہے میں اسلام آباد میں ہوں۔ کہہ رہی میں اسلام آباد میں ہی ہوں، آپ مجھ سے مل لیں بس۔ تو اس نے بولا صحیح آپ اسلام آباد میں ہیں تو ایسے ایسے میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں، اس ہوٹل کے پاس اسی ہوٹل کا ایک کیفے یا ایک ریسٹورینٹ ہے، اس ہوٹل کے نیچے ہی تھوڑے فاصلے پہ بنا ہوا، آپ مجھ سے وہاں ملاقات کر لیں۔ اچھا، اختر عباس صاحب کی جو طبیعت تھی نا وہ تھوڑی سی سائیں والی تھی، تھوڑا ملنا ملانے والے، نچلے اسٹاف سے جی آفس میں بھی جو کافی روم میں جو ٹی بوائز ہوتے تھے ان کی کبھی مدد کر دینا، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگانا، گھلنا ملنا پسند کرتے تھے، اور اس وجہ سے ان کی تعلقات بھی نچلے اسٹاف سے اکثر زیادہ ہو جاتے تھے۔ اب وہ کبھی کبھی خبریں نکلوانے کے لیے ہوتے تھے یا کسی اور وجہ سے، بہرحال ان کا مزاج میں یہ چیز تھی۔ اس مزاج کے تحت ہی اسلام آباد کے جس ہوٹل میں ٹھہرے تھے ہر جگہ اختر بھائی یوں ہوتا تھا کہ جی وہ روم میں جس نے سامان پہنچانا ہے اس سے، جو لگیج کا بندہ ہے اس سے بڑی بات چیت، جو لفٹ والا ہے اس سے بڑی اچھی بات چیت، جو ویٹر ہے اس سے بڑی اچھی بات چیت، وہ ان سے اکثر یہ مدد بھی کر دیا کرتے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو طبیعت میں بتایا تھوڑے سے سائیں آدمی تھے۔ خیر میں یہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ بہرحال ان خاتون کو بولا ہنا کو کہ اب ایسے ایسے اسی ریسٹورینٹ جہاں میں اسٹے کیا، اسی ہوٹل جہاں میں اسٹے کیا ہوں اسی کے نام سے ریسٹورینٹ ہے، اس ہوٹل سے تھوڑے ہی فاصلے پر آپ وہاں پر جو کیفے ہے ریسٹورینٹ جو بھی ہے وہاں پر آ کے رکیں آپ، میں بس اسائنمنٹ نمٹا کر پہنچ رہا ہوں۔ اختر صاحب کو اسائنمنٹ نمٹاتے کوئی ہو گئے ہوں گے 40-45 منٹ۔ انہوں نے دفتر سے واپس ہوٹل ہی جانا تھا، تو وہ اس کیفے میں گئے۔ کیفے میں وہ خاتون ہنا جو تھی نظر نہیں آئی، تو انہوں نے بولا شاید چلی گئی ہوں گی۔ وہ اپنے ہوٹل میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگے، تو نیچے کچھ ویٹر تھے یا باقی جو اسٹاف تھا اس نے بولا اختر بھائی وہ آپ کی گیسٹ آئی نہیں ہے۔ کہہ رہا میری گیسٹ آئی میں کون؟ کہہ رہا جی وہ ہم نے آپ کے روم میں بھجوا دیا۔ اچھا یہ بڑا غصہ، یار میری کوئی گیسٹ آئی نہیں ہے، آپ لابی وغیرہ میں بٹھایا، آپ نے روم میں بھجوا دیا۔ اب وہ سوچ رہے تھے یار میڈیا کا بندہ ہے، ینگ بھی ہے، وہ خاتون آئی ہیں تو پتہ نہیں شاید ہوگی کوئی دوستی ووستی ہوگی، تو انہوں نے روم میں ہی بھجوا دی اپنی طرف سے۔ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، یہ بڑے ناراض ہوئے اس پہ، کیونکہ اختر بھائی کی طبیعت اس طرح کی تھی نہیں، وہ فیملی والے آدمی تھے، اور مطلب لڑائی جھگڑے میں بھی مشہور تھے، تھوڑے سے اگریسو تھے، کام میں بھی اگریسو تھے بھی کام میں ذرا ڈفرینٹ قسم کے، کسی سے ڈرنا نہیں، کیونکہ ایک جرنلسٹ کا کام خاص طور میں اس وقت تو یہی ہوتا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے بڑی ناراضی کا اظہار کیا اور اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اب جب کمرے میں گئے تو خاتون کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ خاتون سے انہوں نے بولا کہ آپ کو میں نے کیفے میں بولا تھا آپ یہاں آ گئی۔ کہہ رہی میں نے کہا وہاں پہ کافی دیر ویٹ کیا، مجھے وہاں پہ سیف نہیں لگ رہا تھا، اس وجہ سے مجھے بات بھی ایسی کرنی تھی، میں وہاں پبلک میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، آپ پلیز بیٹھیں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اب اچھا جی مدد چاہیے، صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں 2003 یا 2004 کی شروعات تھی، 2003 کا اینڈ تھا، کس کی حکومت تھی، کیا تھا، کیا معاملات تھے، کون سی پولیٹیکل پارٹی تھی کون سی نہیں تھی،
وہ سب چیزیں آپ کو اگر تھوڑا بہت بھی نو ہاؤ ہے تو آپ کو یاد ہوگا۔ اب ان خاتون نے بات کرنی شروع کی۔ وہ کہتی ہیں جی میری جو ماں ہے وہ مجھے بیچ دینا چاہتی ہے اور میں تنگ آ چکی ہوں۔ اس نے تعارف دیا اپنی ماں کا، پنجاب کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی کچھ وومن ونگ کی جی عہدیدار بتایا اس نے، اور یہ نام ہے، نام بھی جانا پہچانا تھا، اور اس نے مجھے فلاں سیاستدان کے ہاتھوں مجھے مطلب کس کس کے نام، جتنے بڑے بڑے نام تھے، میں نام نہیں لے رہا یہاں پہ، کہ ان کے ہاتھوں میری عزت تار تار کرائی ہے اور اب وہ دبئی میں بیچ دینا چاہتی ہے، تو میری آپ جان بچائیں۔ اچھا، اختر بھائی نے بولا کہہ رہا بھائی یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، یا تو آپ پولیس میں جائیں یا اپنی ماں سے بات کریں، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ہنا کہتی ہے کہ آپ کو بتایا نا میری ماں کتنی انفلوئنشل پارٹی سے ہے، تو میں تو کہیں بھی نہیں جا سکتی اور میری تو جان کو خطرہ ہے، اور بس آپ ہی میرے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، صحافی کی چھٹی حص یا آپ کو پتہ کیا کہیں روٹین پریکٹس ہوتی ہے اس طرح کے معاملات کو دیکھنے کی، تو ان کے پاس اس وقت بلیک بیری تھا یا دوسرا فون تھا، انہوں نے یہ ساری بات کر رہی تھی نا، اس کی ویڈیو بنانی شروع کر دی کہ یہ جو بھی بات کہہ رہی ہے اس وقت، اور اس ویڈیو میں ہی اس نے یہ ساری باتیں کہیں۔ اس نے بولا دیکھو بی بی، اب یہ بات کرتے کرتے کچھ 8:30 9 ہو چکے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھو بی بی، یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، اس میں یا تو پولیس کچھ کر سکتی ہے یا آپ اپنی والدہ سے بات کریں، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ میں پولیس ہوں نہ میں آپ کی فیملی ہوں، آپ اپنی والدہ سے بات کریں، پھر آگے جو ہوگا وہ پھر آپ خود دیکھیں اس چیز کو، آپ ماشاءاللہ ایڈلٹ ہیں، آپ اپنی چیزوں کو سمجھ سکتی ہیں، آپ نے اگر کوئی کام نہیں کرنا تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اب آپ امیجن کریں 2003 2002 کا اینڈ 2004 بھی اگر ہے، اسلام آباد اس وقت کا کیسے تھا۔ ابھی بھی اسلام آباد ایک طرح سے اس کی نائٹ لائف ایز سچ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کافی بدل گیا اسلام آباد۔ 2003 یا 4 کا اسلام آباد ایسا تھا کہ مغرب ہوئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ بس آدھی رات ہو چکی ہے۔ تو کہتی میں، اب اس کو پتہ لگ گیا کہ بھائی اس نے تو گھاس نہیں ڈالنی، اس نے بولا کہ میں اس وقت کہاں جاؤں گی، تو اختر صاحب میری مدد کیجیے، مجھے آپ یہاں اسٹے کرنے دیجیے، اور اس دوران میری بات پہ آپ توجہ دیجیے گا، غور کیجیے گا۔ کہہ رہے بھائی نہ توجہ دینی ہے نہ میں نے غور کرنی ہے، آپ نے اسٹے کرنا ہے، آپ اسٹے کریں، یہ آپ کے پاس یہ روم ہے، اور آپ برائے مہربانی صبح یہاں سے نکل جائیے گا۔ یہ بات کہہ کے وہ رات بھر ہنا نے پھر ان کے کمرے میں اسٹے کیا، اور اختر صاحب اپنے روم کے باہر ہوٹل میں کی جو لابی تھی وہاں بیٹھ کے جی سٹے مارتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ فجر ہو، اور چائے پیتے رہے۔ اس طرح انہوں نے ساری رات گزاری، بیچارے جاگتے رہے، اگلے دن ان کی اسائنمنٹ بھی تھی، اور جب صبح ہوئی تو فجر کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ کمرے میں گیا اور خاتون کو بولا کہ برائے مہربانی اب آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں، آپ کے جو بھی معاملات ہیں آپ کے پرسنل ہے، میرا اس چیز میں کوئی لینا دینا نہیں، میں نے آپ کو نہ کبھی کوئی گارنٹی دی ہے نہ میں گارنٹیئر کوئی بننے کا شوق رکھتا ہوں۔ وہاں سے وہ خاتون ہنا روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد اختر بھائی نے تھوڑی دیر آرام کیا، اور کوئی 11:30 بجے ان کا آفس کا ٹائم تھا، وہ اپنے آفس چلے گئے، اور جو دن بھر کی روٹین ہوتی ہے وہ نمٹا کر ابھی ہوٹل واپس آئی ہی تھے تو ان کا فون بجتا ہے۔ یہ فون اٹھاتے ہیں تو ایک خاتون فون کر کے بولتی ہیں میری بیٹی کہاں ہے۔ اختر صاحب کا آپ کو پتہ ہے ساری کیلکولیشن، کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے پولیس، جرنلسٹ اور وکیل یہ بہت ان کے دماغ اپنی عمر سے 10-20 سال زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ ان کی فوری کیلکولیشن وہاں تک پہنچ گئی جہاں تک وہ خاتون پہنچانا چاہ رہی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کون سی لڑکی، کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ کہہ رہا تم نے میری لڑکی کو اغوا کیا، نام لیا جی ہنا اور یہ اور وہ، تم نے میری لڑکی غائب کر دی ہے اور میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ بہرحال اختر بھائی نے بھی غصہ کیا کہ بھائی تمہاری بیٹی تو تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی اور وہ تو یہاں سے نکل گئی ہے، تم مجھ سے کیا بات کر رہی ہو، تم بتاؤ تمہاری بیٹی کہاں ہے۔ پر بحث مباحثہ ہوا، فون بند ہو گیا۔ انہوں نے پوری کوشش کی اس کو دھمکانے کی، لیکن ظاہر بات ہے وہ دھمکی میں نہیں آئے۔ 2-3 دن گزر گئے، اختر بھائی کی اسائنمنٹ بھی ختم ہو گئی، کراچی واپس وہ فلائی کر گئے۔ اب آفس آنا جانا ہو رہا تھا تو ان خاتون کی دوبارہ کال آئی ایک دن دوپہر میں، یہ لنچ پہ گئے ہوئے تھے کچھ صحافیوں کے ساتھ، کراچی میں ایک بیٹھک ہے جہاں صحافی حضرات بہت بیٹھا کرتے ہیں، تو ان خاتون کی دوبارہ کال آئی کہ میں تمہارے خلاف پریس کانفرنس کروں گی، میری بیٹی غائب ہے اور تم نے میری بیٹی کو ورغلایا اور غائب کروایا۔ تو اختر عباس نے بولا کہ تم پریس کانفرنس کرو، اس کے بعد میں پریس کانفرنس کروں گا، میرے پاس وہ ویڈیو ہے جس ویڈیو میں وہ سارے نام لے رہی ہے اور تمہارا بتا رہی ہے کہ میری ماں نے مجھ سے یہ سارے کالے کام کروائے اور تم اس کی ذمہ دار ہو اور تم ہی نے کچھ کیا ہے، تم کرو پریس کانفرنس، اس کے بعد میں پریس کانفرنس کروں گا۔ خیر جی ظاہری بات ہے آگے سے وہ بھی ڈر گئی کہ اب جب ویڈیو کے ثبوت والی بات سنی اس نے فون رکھ دیا۔ اب اس کو اندازہ نہیں تھا کہ
یہ کسی عام بندے سے بات کری. اب ساری جو سلسلہ شروع ہے نا, وہ سم جو ایک شخصیت جو پاکستان بھر میں بڑی مشہور تھی, اس نے الیکشن لڑا, ہار گئی. وہ سم اس دوران اس کے پاس تھی. پھر اس نے اپنے دوست اختر عباس کو واپس کی, جس کا اس وقت ذکر ہو رہا ہے, جس سم پر اس لڑکی کا فون آیا تھا. پھر اختر عباس سے اس کی بات چیت ہوئی. پھر یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے. بہرحال ان خاتون نے دھمکی کا جواب جب دھمکی سے ملا تو فون رکھ دیا. ایک دن اختر عباس کو چیف منسٹر ہاؤس سے کال آتی ہے, اور چیف منسٹر ہاؤس کا وہ نمبر ہوتا ہے. وہ کچھ دھمکی آمیز اور بدتمیزی کے انداز میں ان سے بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا, اور وہ لڑکی کہاں ہے, اور تم سے حساب لیا جائے گا, تم اس وقت کہاں پر بیٹھے ہو. کوئی دھمکی دینے کا جو ٹپیکل اسٹائل ہوتا ہے. انہوں نے بھی اپنی طرف سے, ظاہر بات ہے آپ کسی کو دھمکاؤ گے, وہ بھی کسی صحافی کو جن کے روزانہ کے کام ہے دھمکیوں کو فیس کرنا. رپورٹنگ کے چکر میں 10 لوگ دشمن بنتے ہیں. کوئی گینگسٹر ہے, کوئی ڈرگ اسمگلر ہے, کوئی اور ہے دہشت گرد قسم کا بندہ ہے, کوئی کسی پارٹی کا بندہ ہے. تو ان کو تو عادت ہوتی ہے. لیکن ان کو تشویش اس بات کی ہوئی کہ چیف منسٹر ہاؤس کے نمبر سے کیسے کال آئی. تو انہوں نے تو بھائی پورے تعلقات اپنے لڑا دیے کہ یہ ابھی تک تو معاملہ ڈفرینٹ طرف تھا, تو یہ کیا سین ہے کہ جی ایک سرکاری نمبر سے کال آ رہی ہے مجھے, اور اس پر مجھے اسی لڑکی کی انویسٹیگیشن کی جا رہی. اب یہ معاملہ سیدھا نہیں لگ رہا تھا. اس شخص کو تو انہوں نے ٹھہرا دیا. تھوڑی دیر بعد ان کے پاس دوبارہ اسی نمبر سے کال آتی ہے. اس بار کوئی شخص آواز بنا کر بات کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ان کو تعارف دیتا ہے ایک ایسی شخصیت کا جو صحافت کی دنیا میں اختر عباس کے استاد تھے. میں ان کا نام نہیں لے رہا, بہت معتبر نام ہے, کہ میں وہ بات کر رہا ہوں, کیسے ہو تم. اب ان کو ایک لمحے کو لگا کہ یار شاید مطلب اس بات میں وہ کہیں انوالو ہے. ایک سیکنڈ کے لیے انسان کنفیوز ہوتا ہے. انہوں نے بولا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں, سلام دعا کی ہے. وہ کسی کو ٹریک کرنے کے لیے بھی تھوڑی سی ذہانت چاہیے. وہ آپ ایک دو باتیں کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ کہاں ہوتے ہو تم آج کل. یہاں پھر اختر عباس سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو وہ استاد ہے ہی نہیں ہمارے, مطلب کوئی کسی کا استاد صحافت کی دنیا میں, اور اس سے پوچھے جی کہاں ہوتے ہو تم آج کل. تو پھر اس نے اپنی طرف سے جو کلمات ادا کرنے ہوتے ہیں کہ اگلا فون رکھ دے, جو اس کو سنا سکتے ہیں تو سنائیں. اس نے پھر فون رکھ دی. تو پھر اپنے اس استاد کو جو بہت سینئر صحافی ہیں کراچی کے, ان کو بھی فون کیا, اور پھر خود بھی چیف منسٹر ہاؤس میں اپنے بندے دوڑائے کہ بھائی ایسے ایسے نمبر سے میرے ساتھ یہ کیا مذاق. تو وہاں سے معافیا مانگی گئی کہ ہاں جی یہ نمبر تو یہیں کا ہی ہے, چیف منسٹر ہاؤس کا ہی نمبر ہے. جو سینئر صحافی تھے جن کا نام لے کر کال کی گئی تھی, انہوں نے بھی اپنے کانٹیکٹس لڑائے کہ بھائی میرا نام لے کے کال کیسے کون کر رہا ہے یہ اختر عباس کو. تو پتہ لگا کہ جی چیف منسٹر ہاؤس میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ کس نے کال کی. کہہ رہے ہیں یار اب کسی چپڑاسی نے کی ہے, کسی صفائی والے نے کر دی ہے, کسی آفس کے بندے نے یا کسی ذمہ دار شخص نے یہ کال کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اچھا, اس کے 1-2 دن بعد حنا کی ماں کی پھر کال آئی. اس بار اس کا لہجہ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. وہ کہتی ہے میری بچی مل نہیں رہی ہے, میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں, تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. اب وہ بددعا والی بات پر آ گئی نا, کیونکہ وہ دیکھ رہی پولیس اس کا کچھ نہیں کر پا رہی. اس نے اپنی طرف سے کچھ نیٹ ورک لڑانے کی کوشش کی ہوگی. اس کو پتہ لگ گیا کہ میں نے اس کو ایک جگہ سے کال کروائی, ایک خاص نمبر سے کال کروائی, چیف منسٹر ہاؤس کا وہ نمبر تھا, وہاں سے اس کو کوئی کچھ نہیں کروا رہا. تو اس کے اختر عباس کی پروفائل کا اندازہ ہو گیا. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پروفائل کا اندازہ ہو گیا, اور اس کے لیے اندازہ ہونا اتنا شاکنگ کیوں تھا, یہ آپ کو میں تھوڑا آگے چل کے بتاتا ہوں. بہرحال اس کی کال آئی, اور اس کال کے بعد دوبارہ چند مہینوں تک اس کی کوئی کال نہیں ہے. اختر عباس بھی اپنے معاملات اور دوسری چیزوں میں بزی ہو گئے. انہوں نے جو بھی چیف منسٹر ہاؤس میں اپنے معاملات کو چلانا تھا, پوچھ گچھ کرنی تھی, وہ چیز کلیئر ہو کہ بھئی یہاں کسی ذمہ دار شخص نے نمبر نہیں کیا, اس نمبر سے کال نہیں کی, کسی نے مس یوز کیا ہے. اب اس زمانے میں کیا ہوئی انٹروگیشن, کیا انویسٹیگیشن میں بات نکلنی تھی, اور وہ پتہ ایسی چیز ہو گئی کبھی کبھی بات باہر آ بھی نہیں پاتی. پر یہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ گئے. ان کو کچھ اندازہ تھا کہ جو بھی معاملات تھے وہ ایک طریقے سے سیٹل ڈاؤن ہو گئے, کہ آگے والی پارٹی کو پتہ لگ گیا کہ بھائی ہم دبنے والوں میں سے نہیں. اب دبایا کیوں جا رہا تھا یہ پتہ لگنا بہت ضروری تھا. یہ ابھی تک ایک کیا کہیں گے ایک راز تھا. کچھ مہینوں بعد, کوئی 2 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد, ایگزیکٹلی صحیح طرح یاد نہیں ہے ان کو بھی, اختر بھائی نے جب مجھے یہ بات بتائی کہ مجھے اسی عورت کی پھر کال آتی ہے, حنا کی ماں کی, اور وہ کہتی ہے مبارک ہو میری بیٹی مل گئی ہے. یہ بھی کہتے ہیں مبارک ہو, شکر کرو تمہاری بیٹی مل گئی, ورنہ تمہاری خیر نہیں تھی. خیر نہیں تھی وہ یعنی کہ اختر عباس کے پاس وہ ویڈیو تھی. اور یہ کہہ کر اس خاتون نے فون رکھ دیا. اب یہ فون کرنا کیوں ضروری تھا کہ مبارکباد دینی تھی کہ میری بیٹی مل گئی ہے. اس فون کی بہت امپورٹنٹ وجہ تھی. امپورٹنٹ وجہ جب پتہ لگی, جب 3 دن بعد اس فون کے ایک پریس کانفرنس دیکھی گئی. اختر عباس نے پریس کانفرنس دیکھی جس میں وہ ماں بیٹی بیٹھ کر
کسی پر ہراسمنٹ کا الزام لگا رہے تھے، اور ہراسمنٹ بھی انتہا درجے کی، کہ وہ فلانی شخصیت ہے اور اس نے میرے سے ہراس کیا، یہ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کو مس یوز کرنے کی کوشش کی ہے. پورا معاملہ یہاں اختر عباس کو سمجھ میں آ گیا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. پھر اس چیزوں کو جب انویسٹیگیٹ کروایا گیا تو پتہ ہی لگا یہ ماں بیٹی اصل میں گو کے تعلق کو کہاں سے بتا رہی تھی، کسی پارٹی اور یہ اور وہ XYZ. یہ ماں بیٹی اصل میں کام یہی کرتی تھی. جو وہ سم تھی کچھ دنوں کے لیے اس نان پولیٹیکل شخصیت، جو بڑی نامی گرامی شخصیت ہے، بڑے ہینڈسم اسمارٹ انسان ہے اور بڑا نام ہے جی ان کا، آج بھی پاکستان میں بڑا نام ہے. انہوں نے الیکشن لڑا، ہار گئے، تو ٹارگیٹ اصل میں وہ صاحب تھے. وہ واقعی میں پولیٹیکل کیمپین کے دوران کسی جگہ گئے تھے، ان کا نمبر نکال کر ان کو کال کی گئی، کال کی جگہ اختر عباس ملے. اختر عباس کا پروفائل دیکھ کر کے جی شاید یہ بلیک میل ہو جائے. ان کو مختلف ہیلے بہانے بنا کر، وہ جو ہوٹل میں گئی تھی، اگر وہ ہوٹل میں اس دن جتنا وہ لبھانے میں کامیاب ہو جاتی اور اس دن وہ اس روم میں ٹھہر جاتے، تو کس طرح کے ثبوت اکٹھے کیے جاتے، کس طریقے سے بلیک میل کیا جاتا، یا پھر اس کے بعد جو کال کروائی جا رہی تھی اس کی وجہ سے وہ پریشرائز ہو جاتے تو پیسے نکلوائے جاتے. ہو سکتا ہے ان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس کی جاتی. تو اصل میں وہ ماں بیٹی ایک ریکٹ چلا رہی تھی. یہ ایک بلیک میلنگ کا جال تھا جو اس دور میں مشہور شخصیات کے خلاف چل رہا تھا. اور جب یہ چیزیں سامنے آئی تو اختر عباس کی جان میں جان آئی کہ بھائی تھوڑا سا بھی کہیں ہم ویک پڑ جاتے تو بہت برا ہونے والا تھا، پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں بھی. تو یہ ایک گو کے کہانی بہت پرانی ہے، لیکن اس جال کی بنت آج بھی جاری ہے اور کچھ مچھلیاں پھنس جاتی ہیں جن کے پھر ویڈیو لیکس والے معاملات آ جاتے ہیں. ان میں سے شاید کچھ لوگ معصوم بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ کمزور بھی ہوتے ہیں جو بے وقوف بن جاتے ہیں. آدھے کلپریٹ بھی ہوتے ہیں جو اس چیز کا حصہ ہوتے ہیں اور ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر لوگ شاید کبھی مجبور اور بے وقوف بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں پھنس جاتے ہیں. تو یہ گپ چپ کچھ مختلف کانٹیکٹس کے ذریعے ایک بلیک میلنگ کا اس وقت نیٹ ورک چل رہا تھا. کہانی بہت پرانی ہے لیکن ایک سم سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پر آ کر رکی. بہت شکریہ، تھینک یو.